میں ہوں سلمان رشید اور ایک مسافر کی دنیا میں آج میں آپ کو ایک ڈنمارک کے شہر کوپن ہیگن کی کہانی سنانا چاہتا ہوں۔ ابھی کچھ مہینے پہلے میں کوپن ہیگن میں تھا کوئی ایک ہفتے کے لیے، تو وہاں پہ میں نے دیکھا، اور یہ میں نے پہلے بھی دیکھا ہوا تھا، اپنا جو پہلی بار میں 1986 میں جب ڈنمارک گیا تھا تو میں نے دیکھا تھا کہ ہر کوئی بائسیکل پہ پھرتا ہے، تو وہاں پہ ہر کوئی بائسیکل پہ پھرتا ہے۔ اور مجھے یہ بھی بتایا گیا کہ جو ان کا ولی عہد ہے راج کمار، کراؤن پرنس جو ہے ان کا، وہ اپنے بیٹے کو اسکول چھوڑنے کے لیے بائسیکل پہ لے کے جاتا ہے۔ اچھا، اب جیسے ہمارے یہاں تو یہ ہے نا کہ بائسیکل اگر کوئی چلانے والا رہ گیا ہو، اول تو اب یہاں کوئی بائسیکل پہ پھرتا ہی نہیں ہے، ہر کسی نے پھٹی لی ہوئی ہے 70 سی سی کی، اور 2 قدم بھی جانا ہے تو اسی پہ بیٹھ کے جاتے ہیں۔ تو وہ انہوں نے آیا نہیں ہے کہ ڈنڈے سے بیٹھ جا یار آگے، وہ انہوں نے بچوں کو بٹھانے کے لیے، اگر ایک سے زیادہ بچے ہیں تو وہ بڑی اچھی سی ایک کار نما چیز بنائی ہوئی ہے، اور وہ بائسیکل جو ہے وہ ٹرائسیکل بن جاتا ہے 3 پہیوں والا، اور وہ آگے فٹ ہو جاتی ہے۔ اور اگر ایک ہی بچہ ہے تو وہ ایک ٹرالی سی ہے جو کہ بائسیکل کے پیچھے لگ جاتی ہے، اور یہ سارا بندوبست اس کے اندر ہے۔ تو جو وہ راج کمار صاحب ہیں، کراؤن پرنس صاحب جو ہیں، وہ بھی اپنے بچے کو بائسیکل پہ میں نے نہیں دیکھا اس کے کتنے بچے ہیں، اگر 2 یا زیادہ ہوں گے تو وہ آگے اس کار جیسی میں بٹھا کے لے جاتا ہوگا، ورنہ پیچھے ایک ہی میں ٹرالی پہ لگا کے۔ اور مجھے یہ بھی بتایا گیا کہ ایڈا ہماتڑ ہے کہ وہ لال بتیوں پہ بھی رک جاتا ہے، تو لیکن وہ چونکہ اسکول کا وقت اس طرح تھا کہ میں مصروف ہوا کرتا تھا، تو میں دیکھ نہیں سکا کہ وہ یہ بات صحیح ہے کہ نہیں۔ یعنی وہ غریب بائسیکل پہ جا رہا ہے، ڈنمارک کا کراؤن پرنس ہیں جی، بچہ لے کے، اور کوئی اس کے آگے پیچھے کوئی 25-30 گاڑیاں SUVs جو ہیں سائرن بجاتی ہوئی لوگوں کو گالیاں دیتی ہیں کہ ہٹ جا پرے، اور لال بتیوں کو میں سے گزرتی ہوئی رستہ بند، اور کوئی نہیں لنگ سکتا اس لیے کراؤن پرنس جا رہا ہے۔ تو ہمیں کچھ سیکھنا چاہیے، نہیں اسے ہم سے کچھ سیکھنا چاہیے کہ 2 ٹکے کے ٹٹ پونجیے جب سڑک پہ رستے بند کرا کے جا رہے ہوتے ہیں، تو سالے بادشاہ ہے، تجھے اتنی بھی تمیز نہیں ہے کہ سڑکیں بند کرا، لال بتی میں سے گزر، وغیرہ وغیرہ۔ بہرحال عجیب ہی لوگ ہیں جی، پتہ نہیں کیسے بادشاہ بن جاتے ہیں۔ بہرحال جی، وہاں کہانی تھی بائسیکلوں کی، تو میں نے تھوڑی سی ریسرچ کی تو پتہ یہ چلا کہ جناب بائسیکل جو ہے یہ ایجاد ہوئی تھی، یہ پیڈل مارنے والی، چین سے چلنے والی۔ پہلے وہ پینی فارتھنگ نام کی ایک بائسیکل ہوتی تھی، اگلا پہیہ بندے دے قد دا اور پچھلا پہیہ بالکل چھوٹا تھا، اور وہ بائسیکل بھی عجیب تھی، اس پہ چڑھنا بھی ایک عذاب تھا اور گرنے کا عین خطرہ ہوتا تھا، اور وہ اگلے پہیے پہ پیڈل لگے ہوئے تھے جسے آپ پھیرا کرتے تھے، جیسے بچوں کی ٹرائسیکلز ہوتی تھیں جب ہم چھوٹے تھے، تو وہ اس قسم کی تھی۔ لیکن یہ چین والی بائسیکل جو ہے نا، یہ عام ہو چکی تھی 1880 کے لگ بھگ۔ اور بتایا یہ مجھے وہاں پہ گیا کہ جناب یہاں کوپن ہیگن میں چونکہ پہلے گھوڑا گاڑیاں تھیں اور گھڑ سوار تھے، تو یکا 1880 کے لگ بھگ بہت ٹریفک ہو گئی بائسیکلوں کی، ہر کوئی بائسیکل پہ پھرنا چاہتا تھا کیونکہ ایک آزادی آ جاتی ہے۔ وہ گھوڑا گاڑی جو ہے وہ ٹیکسیوں کے طور پہ بھی چلتی تھیں، بسوں کے طور پہ بھی چلتی تھیں، تو اس میں تو یہ تھا نا کہ پھر آپ کو انتظار کرنا پڑتا، بائسیکل پہ بیٹھے پیڈل مارا اور جدھر مرضی چلے گئے، تو وہ بہت ٹریفک بڑھ گئی۔ تو کوپن ہیگن شہر جو ہے ڈنمارک کا، باقی شہروں کے بارے میں نہیں مجھے پتہ، لیکن کوپن ہیگن کے اندر 1892 میں پہلی ڈیڈیکیٹڈ بائسیکل لین بن گئی تھی، یعنی اس میں صرف بائسیکل جا سکتے تھے، اور وہ اس لیے کہ وہ ادھر ادھر گھومتے پھرتے ہیں، گھوڑ سوار بھی ہیں، گھوڑا گاڑیاں بھی ہیں، تو مطلب سڑکوں پہ ٹریفک زیادہ ہو گئی تھی، تو انہوں نے کہا کہ جی بائسیکل والے جو ہیں وہ سڑک کے کنارے جو لین ہے اس میں چلا کریں گے۔ زندگی آگے بڑھتی گئی، اور پھر یہ ہوا کہ موٹر گاڑیاں عام ہونی شروع ہو گئیں، تو وہ گھوڑا گاڑیوں کی جگہ موٹر گاڑیاں آ گئیں، اور بائسیکل والے ان کے لیے وہ سائیڈ کے اوپر ہی ایک ڈیڈیکیٹڈ لین تھی جس کے اندر وہ اپنا بائسیکل گھمایا کرتے تھے، پھرایا کرتے تھے۔
اب میں آپ کو آگے لے آتا ہوں 1973 میں ہوا یہ کہ جب وہ یوم کپر والی جنگ ہوئی اسرائیل اور مصر اور جارڈن وغیرہ کی، تو وہاں پہ وہ عربوں نے آئل ایمبارگو لگا دیا مغرب کے اوپر، تیل کی کمی ہو گئی۔ اب انڈسٹری تو ساری تیل پہ ہی چلتی ہے، تو جو انڈسٹریاں بند ہونی شروع ہو گئیں اور بہت ساری مطلب ہے کہ کام رک گیا۔ تو ڈینمارک کے لوگوں کو اب آپ دیکھیے کہ انہوں نے کہا کہ کام رکنا نہیں چاہیے، ہم کاروں میں نہیں پھریں گے، ہم بائسیکل پہ آ جاتے ہیں۔ اور یہ آپ یقین کیجئے کہ اس وقت ایک بائسیکل بوم ہوا 1973 کے اندر، لوگوں نے اپنی موٹریں گھر پہ چھوڑ دیں، چابیاں ہی نہیں اٹھاتے تھے اور ہر کوئی بائسیکل پہ آ گیا۔ 1986 میں جب میں گیا ہوں تو میں پہلی بار میں نے دیکھا تھا کہ وہ واقعی ہر کوئی بائسیکل پہ پھرتا تھا، اور بائسیکل ایسے نہیں جیسے ہمارے یہاں کچکوں جا رہے ہوتے ہیں، بائسیکل بڑی سپیڈ پہ چلایا کرتے تھے۔ اور مجھے بتایا گیا تھا تب کہ یار دھیان کرنا، بائسیکل والا اگر تم بائسیکل والے کا دھیان نہیں کرو گے ٹھوک دے گا تمہارے اندر آ کے بائسیکل، اور اچھی بھلی چوٹ لگ سکتی ہے اس سے، کیونکہ وہ سپیڈ پہ چلتے ہیں۔ تو یہ اب سارے وہ بائسیکل پہ تھے، اور وہ عادت ان کی ایسی پکی ہوئی ہے کہ وہ ابھی تک بائسیکل پہ پھرتے ہیں۔ صبح کے وقت جو میں نے جو 7 دن کوپن ہیگن میں گزارے، میں اس میں سے 5 تو ورکنگ ڈیز تھے، اس میں میں دیکھتا تھا کہ صبح کے وقت وہ ایک رش ہوتا تھا بائسیکل والوں کا۔ آگے وہ کار سی لگی ہوئی ہے جس میں 2 بچے بٹھائے ہوئے ہیں اسکول کے بستوں سمیت، اسکول چھوڑنے جا رہے ہیں، پیچھے ایک ٹرالی پہ بچہ ایک بیٹھا ہوا ہے، عورت کام پہ جا رہی ہے، بندہ کام پہ جا رہا ہے، ہر کوئی بائسیکل پہ تھا۔ موٹریں بھی ہوتی تھیں لیکن کم، بائسیکل۔ وہ شہزادے کو نہیں میں دیکھ سکا، غریب ہماتڑ شہزادے کو جو بائسیکل پہ اپنے بچے کو چھوڑنے جاتا ہے اسکول ہیں۔ اچھا، تو خیر وہ اور پھر یہ کہ اگر کسی کا سفر لمبا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ بائسیکل پہ آتے ہیں، کسی نزدیکی بس سٹینڈ کے پاس اپنا بائسیکل تالا لگاتے ہیں، وہاں پہ وہ یو شیپڈ، یو ٹرن سے تو اب آپ واقف ہیں، تو وہ یو شیپڈ ایک لوہے کی ارینجمنٹ ہوتی ہے زمین میں لگی ہوئی، اس کے ساتھ آپ اپنا بائسیکل تالا لگا کے چلے جائیں، بس میں بیٹھیں، جدھر آپ نے 15 20 25 کلومیٹر کا سفر کرنا ہے وہ کر کے واپس آ کے وہاں سے بائسیکل اٹھائیں اور آگے۔ اور اسی طرح ٹرین سٹیشنز کے باہر ہے، اور ٹرینز میں آپ اپنا بائسیکل بھی ساتھ لے جا سکتے ہیں، وہاں پہ بھی ڈبوں کے اندر بھی ایک بندوبست ہے کہ آپ اپنا بائسیکل اس میں کھڑا کر لیں اور جہاں پھر اتریں وہاں پہ آگے آپ بائسیکل پہ جائیں۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ جی اگر مجھے نہیں پتا کہ کوپن ہیگن کی آبادی کتنی ہے، لیکن اگر 80% لوگ جو ہیں وہ بائسیکل پہ پھر رہے ہیں تو وہاں پہ ہوا میں کثافت کتنی کم ہوگی، پولیوشن کتنی کم ہوگی۔ اور میں روز صبح وہ ان سے پوچھا کرتا تھا، میرے پاس تو لیپ ٹاپ نہیں ہوتا، تو میں پوچھ لیا کرتا تھا ہوٹل والوں کو کہ یار یہ ذرا بتانا آج اس وقت AQI کیا ہے۔ صرف ایک دن دوپہر کو 35 AQI تھا۔ ہر روز کبھی بھی وہ 6-7 دن میں نے 13-14 سے بڑھتا ہوا AQI نہیں دیکھا، ایئر کوالٹی انڈیکس جسے ہم کہتے ہیں۔ لاہور کا ابھی چند دن پہلے 580 پہ بھی پہنچ چکا ہے، اور لاہور دنیا کا سب سے زیادہ پولیوٹڈ شہر اب مانا جاتا ہے۔ دلی بھی ہمارے مقابلے میں آپ بھرا ہی گئے ہیں نا، بس ایک لگے ہیں نا مقابلے ہیں جی، کوئی کام کا کام نہیں کرنا، غلط کاموں کے مقابلے میں لگے ہوئے ہیں۔ تو وہ وہاں پہ AQI ایک دن صرف 35 پہ گیا تھا، باقی 13 14 15 اسی طرح ہوتا تھا۔ ایسی باتوں میں ایک صاحب سے میں نے پوچھا کہ کچھ چوری چکاری کی بات ہوئی، کہنے لگا یہاں ڈینمارک میں چوری نہیں ہوتی، اپنا کیمرہ بیگ یہاں رکھ کے کہیں چلے جاؤ باہر کرسی پہ، 2 دن بعد آؤ گے وہیں پڑا ہوگا، اگر نہیں تو وہ شاید دکان والے نے اٹھا کے سنبھال لیا ہو کہ یار پتہ نہیں کس کا رہ گیا، آ کے لے جائے گا اور وہ تمہیں مل جائے گا۔ لیکن اگر کسی چیز کی چوری ہوتی ہے تو وہ ہے بائسیکل۔ تو وہ کہنے لگا کہ بائسیکل اپنا جو ہے نا وہ تالا لگائے بغیر نہیں چھوڑنا۔ لیکن میں نے سائیکلنگ نہیں کی کیونکہ میں لیفٹ ہینڈ ڈرائیو کا عادی ہوں، اور وہاں پہ وہ رائٹ ہینڈ ڈرائیو ہے، تو وہ عادت مجھے نہیں ابھی تک ہو سکی کہ میں جو میری جبلت ہے وہ یہ ہے کہ آگے سے آنے والے کے میں نے اس ہاتھ
اسے اپنے سیدھے ہاتھ رکھتے ہوئے گزرنا ہے، جو کہ وہاں پہ غلط ہو جاتا ہے۔ چنانچہ میں نے بائیسیکل تو نہیں چلایا، پیدل میں خوب گھوما پھرا اور یہ سب کچھ میں دیکھتا رہا۔ جب آپ صبح کسی بھی وقت آپ چلے جائیں، کار پارک خالی ہوتے ہیں، بائیسیکل سٹینڈز کا یہ حال ہے، یعنی ہر جگہ بائیسیکل ہی بائیسیکل کھڑے ہوئے ہیں، اور لوگوں کی گاڑیاں وہاں کھڑی ہیں جہاں پہ ان کے گھر ہیں، وہاں فلیٹ کے باہر وہ سڑک کے کنارے وہ باقاعدہ پارک کی جاتی ہے۔ ہمارے یہاں تو خیر پارک بھی نہیں کی جاتی، ہم تو جا کے بس رک جاتے ہیں، جہاں کوئی کام ہے وہاں رک گئے۔ تو جو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ وہ یہ کہ میں بھی بائیسیکل چلایا کرتا تھا، اور آخری بار یہ کوئی 2020 میں نے چلانا چھوڑ دیا۔ میں 1994 سے لاہور میں بائیسیکل چلا رہا ہوں، اور اس زمانے میں صرف ایک خطرہ ہوتا تھا کہ وہ جو پاگل ویگن ڈرائیور ہوتا تھا نا، وہ ویگنیں جو چلا کرتی تھیں لاہور میں، جو کہ اب کم ہو گئی ہیں، وہ انیوا، اس کے لیے انسان، کیڑا، کتا، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اگر انسان بائیسیکل پہ ہے نا، کوئی فرق نہیں ہے اس میں اور کتے میں، اس نے مند کے تہانوں لنگ جانا ہے انہیں۔ تو میں اس سے بہت ڈرا کرتا تھا، اور بالکل کنارے لگ کے میں چلا کرتا تھا، اور میرا کوئی 20-25 کلومیٹر کا جو اگر سفر ہوتا تھا وہ میں بائیسیکل پہ کرتا تھا۔ اگر میرے پاس کوئی بھار وار نہیں ہے اور بہت سارے کام نہیں کرنے شہر جا کے، تو میں وہ 20-25 کلومیٹر ایک طرف کا سائیکل پہ، اور واپس 20-25 کلومیٹر گھر آنا، وہ میں کیا کرتا تھا۔ پھر یہ جب 2005 میں یہ 70 سی سی کی پھٹ پھٹیاں بہت عام ہو گئیں، 20-22 ہزار روپے کی آپ کو مل جاتی تھی، اور وہ بھی قسطوں کے اوپر، یعنی کوئی 20-22 ہزار روپیہ دے کے، اور ہر مہینے کوئی میرا خیال ہے 100,000-1,500 روپیہ دے کر آپ ایک پھٹ پھٹی حاصل کر لیتے تھے 70 سی سی کی، اور وہ سارے جو بائیسیکل پہ پھرنے والے تھے وہ پھٹ پھٹی پہ آ گئے۔ اور چونکہ کسی نے سکھایا نہیں تھا کہ پھٹ پھٹی چلانی کیسے ہے، آپ نے کوئی قانون بھی ہے، تو اب آپ لاہور میں دیکھ لیجئے، بلکہ پورے پاکستان میں ہی یہ ہے، سوائے اسلام آباد کے، وہ پاکستان کا حصہ نہیں ہے، وہ پتہ نہیں کتھوں آیا ہے، تو کہ لال بتی پہ موٹر پھٹ پھٹی والا نہیں رکتا، وہ تو اس کو دیکھا دیکھی، یا اس نے پتہ نہیں دیکھا دیکھی رکشے والے کا وہ سے سبق حاصل کیا، اور وہ چنگچی جو منحوس ہے کہ جادو ہوئی ہے ہمارے یہاں، اس سے کہ لال بتی ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا جی، لال بتی میں سے گزرنا ہے آپ نے، بلکہ فخر سے گزرتے ہیں۔ اور ایک بار میں نے کہا تھا، میں کہ یار ہے تو کی کیتا ہے، اور کہندا چکر ہی کوئی نہیں انکل جی۔ تو وہ یہ اس وقت یہ عام ہو گیا، تو اس وقت اتنا خطرناک تھے یہ پھٹ پھٹیوں والے کہ میں نے پھر آہستہ آہستہ بائیسیکل کرنا کم کر دیا۔ اور 2020 کے اندر ایک سبق مجھے ایسا ملا کہ میں نے اس کے بعد اب میں دن میں کہیں کام سے جانا ہو تو میں بائیسیکل پہ نہیں جاتا، وہ یوں کہ میں بالکل سڑک کے کنارے جا رہا ہوں، اور ایک شو کر کے میرے ادھر سے پھٹ پھٹی نکلی، اگر میں ذرا سا یوں ہوتا تو اس نے مجھے لپیٹ دینا تھا۔ اور وہ لڑکا جو تھا اس کے اوپر، وہ کوئی کالج کا لڑکا تھا، اس نے وہ پیچھے بیک پیک لگایا ہوا تھا جس میں وہ اسے سرکاری جو لیپ ٹاپ ملے ہوتے تھے وہ رکھا ہوا ہوتا تھا۔ تو وہ یہ تہذیب کسی نے نہ سکھائی۔ اچھا، پھر ہمارے یہاں تو ڈیڈیکیٹڈ لینز بھی نہیں ہیں بائیسیکل کی، اور ویسے بھی ہمارا تو معاشرہ جو ہے وہ ایک ارتقاء سے گزر کے تو نہیں بنا، یہ تو میوٹیٹ ہوا معاشرہ ہے۔ وہ میوٹیشن کے اوپر کبھی بات کی جا سکتی ہے کہ یہ میوٹیشنز کب ہوئی تھیں اس معاشرے کے اندر۔ تو ہمارے یہاں تو بائیسیکل والا ہے ایدی کی اوقات ہے، سائیکل تے جا رہا ہے، انہوں مہد کے لنگ ہو ایویں آ گیا وچکار، انہوں نہیں پتہ گڈی آ رہی ہے پچھوں۔ تو ہمارے یہاں تو رویہ یہ ہے۔ تو وہ ادھر ڈینمارک میں جو ان کا شہزادہ ہے، وہ سالہ ابھی تک بائیسیکل پہ اپنے بچوں کو لے کے گھوما پھرا کرتا ہے۔ پتہ نہیں اس کو ہم سے سبق سیکھنا چاہیے یا ہمیں اس سے کچھ سیکھ لینا چاہیے۔ لیکن ایک بات طے ہے کہ اب جب کہ پیٹرول تقریباً 300 روپے پہ ہی پہنچ کے واپس تھوڑا سا نیچے آیا ہے، ہم کب تک یہ چیز برداشت کرتے رہیں گے، اتنا پیٹرول جلانا؟ اور پھر ہم کب تک یہ برداشت کرتے رہیں گے کہ لاہور کا AQI 500 ہو سردیوں کے اندر خاص طور پہ جبکہ ہوا کم چلتی ہے؟ اور ہم کب تک یہ بغیر سوچے سمجھے یہ جو اپنا ہمارے شہر ہیں ان کو ہم اتنا غلیظ کر دیں گے کہ یہاں سانس لینا مشکل ہو جائے گا؟ تو پیغام تو یہی ہے
کہ اگر ہو سکے تو بائیسیکل پہ آ جائیں، پہن یہ پھٹ پھٹیاں کاریں چھوڑ دیں، کم سے کم کریں، یا بسوں میں سفر کریں، جیسے کہ وہ ڈنمارک کے لوگ میں ابھی دیکھ کے ہوں۔ یہ میرا تازہ سفر ہے نا کچھ سال کے بعد یورپ کا، اس لیے میں بار بار ڈنمارک کا نام لیتا ہوں۔ تو وہ ڈینز جو ہیں ان سے ہمیں کچھ سیکھ لینا چاہیے۔